بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈیتھ، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک خاصی عمر کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کرخت لہجے میں کہا۔ مارکویل اسپیشل کال دے رہا ہے ماسٹر چیف۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ اوکے، ماسٹر چیف نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور اس نے عقب میں موجود الماری کھول کر اس کے اندر ہاتھ بڑھایا۔ دوسرے لمحے سرر کی آواز کے ساتھ ہی الماری کے ساتھ والی سپاٹ دیوار کے درمیان ایک دروازہ نمودار ہو گیا تو ماسٹر چیف نے الماری بند کی اور قدم بڑھاتا ہوا اس دروازے کو کراس کر کے دوسری طرف موجود ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر ایک سائڈ پر جا کر اس نے فرش پر مخصوص انداز میں پیر مارا تو دوسری طرف فرش میں سے ایک مستطیل شکل کی مشین فرش سے نکل کر اوپر کو اٹھائی۔ ماسٹر چیف اس مشین کی طرف بڑھ گیا اور اس نے اس کے نچلے خانے میں سے ایک اسٹول جو اس مشین کے ساتھ منسلک تھا باہر کو کھینچا اور پھر اس پر بیٹھ کر اس نے مشین کی سائڈ میں موجود ایک ہیڈ فون اتار کر اسے اپنے سر پر چڑھا لیا۔ اس کے بعد اس نے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین میں یکلخت زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور اس پر کئی چھوٹے بڑے اور مختلف رنگوں کے بلب جلنے بجھنے لگے۔ ڈائلوں میں موجود مختلف رنگوں کی سوئیاں حرکت میں آ گئیں۔ چند لمحوں بعد ایک تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی مشین کے درمیان میں موجود اسکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس پر ایک آدمی کا چہرہ ابھر آیا جس کے ساتھ کمپیوٹر تحریر میں نام مارکویل بھی درج تھا۔ ماسٹر چیف نے ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ماسٹر چیف، میں مارکویل بول رہا ہوں، ایک آواز مشین سے نکلی۔ یس ماسٹر چیف، اٹینڈنگ یو، ماسٹر چیف نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ ماسٹر چیف، گریٹ لینڈ میں کرنل فریدی کی کار پر 3X میزائل فائر کیا گیا جس سے کار ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی اور کرنل فریدی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا، لیکن انتہائی حیرت انگیز طور پر وہ بچ گیا، اور جب تک ہمارے آدمیوں کو اس کے بچنے کی اطلاع ملتی اور اس پر دوسرا حملہ کیا جاتا وہ ہسپتال سے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ ایجنٹ اسٹوگر کی لاش رائل ہوٹل کے ایک کمرے سے ملی ہے۔ وہاں کی پوزیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوگر کو رسیوں سے باندھ کر اس پر تشدد کیا گیا اور پھر اس کے گلے میں خنجر ڈال کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت اسٹوگر کی گرل فرینڈ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے صرف بے ہوش کیا گیا اور پھر اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس نے بتایا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی اس کمرے میں آئی تھی اور اس نے اسٹوگر پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا، پھر اسے بے ہوش کیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اسٹوگر ہلاک ہو چکا تھا اور وہ لڑکی غائب تھی۔ اس کے علاوہ یہی لڑکی پہلے ریکس کلب پہنچی اور وہاں اس نے اسٹوگر کے بارے میں معلوم کیا اور وہاں کے کاؤنٹر مین راکسی کو جو ریکس کلب کا بہترین لڑکا سمجھا جاتا ہے بیکار کر دیا۔ اس کے بعد یہی لڑکی رائل ہوٹل پہنچی اور اس نے کاؤنٹر سے اسٹوگر کا کمرہ نمبر معلوم کیا۔ اس کا جو حلیہ سامنے آیا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام ملیکا ہے اور یہ گریٹ لینڈ کے اسپیشل سیکشن کی ٹاپ ایجنٹ ہے۔ ادھر ولنگٹن میں عمران کو ابھی تک تلاش کیا جا رہا ہے، وہ کہیں دستیاب نہیں ہو رہا، جبکہ ولنگٹن کا چیف جیرالڈ اپنی رہائش گاہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے وہاں تمام ملازم اور محافظ بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ جیرالڈ پر کسی قسم کے تشدد کے کوئی آثار نہیں ملے، البتہ اسے ڈرائنگ روم میں ہلاک کیا گیا ہے، اور انکوائری پر اتنی اطلاع ملی ہے کہ جیرالڈ کی رہائش گاہ پر ایک کار میں ایک ایشیائی اور 2 افریقی دیو ہیکل نیگرو جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور ان دیو ہیکل نیگرو کے قد و قامت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ ادھر پال میکارے نے اطلاع دی ہے کہ جیرالڈ نے اسے فون کال کی اور اس سے مادام ڈیکوکی کی تیار شدہ رپورٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی، حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مارکویل نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تمہاری رپورٹ کا لب لباب یہ ہے کہ کرنل فریدی پر حملہ ناکام ہو گیا ہے اور عمران ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا۔ ماسٹر چیف نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر چیف، مارکویل نے جواب دیا۔ جیرالڈ کی جگہ مائلر کو چیف بنا دو اور عمران اور کرنل فریدی کے بارے میں
جنرل کلنگ کا آرڈر دے دو، ماسٹر چیف نے کہا۔ یس ماسٹر چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ماسٹر چیف نے سرخ بٹن آف کر دیا تو اسکرین پر مارکویل کی نظر آنے والی تصویر غائب ہو گئی۔ ماسٹر چیف نے کئی اور بٹن پریس کرنے شروع کر دیے اور ایک بار پھر وہی سرخ بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے اسکرین پر جھماکے ہونے لگے اور پھر اس پر ایک اور آدمی کی تصویر ابھر آئی جس کے ساتھ ہی کمپیوٹر تحریر میں اس کا نام پال میکارے درج تھا۔ کچھ دیر بعد مشین سے ایک اور آواز سنائی دی۔ پال میکارے بول رہا ہوں ماسٹر چیف۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ پال میکارے، دو خطرناک سیکرٹ ایجنٹ پاکیشیا کا علی عمران اور اسلامی سیکیورٹی کونسل کا کرنل فریدی گرین ڈیٹ لیبارٹری کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی جنرل کلنگ کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن وہ چونکہ انتہائی خطرناک ایجنٹس ہیں، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر تم لیبارٹری میں شفٹ ہو جاؤ اور لیبارٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے۔ جب تک میں دوسرا آرڈر نہ دوں تب تک میرے اس حکم پر مکمل عمل ہونا چاہیے، ماسٹر چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی ماسٹر چیف، پال میکارے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ولنگٹن کا چیف جیرالڈ ہلاک ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں جو کال کی گئی ہے وہ شاید اس علی عمران نے اس سے زبردستی کرائی ہوگی تاکہ وہ کنفرم ہو سکے۔ اب ولنگٹن کا چیف مائلر کو بنا دیا گیا ہے، لیکن جب تک میں دوسرے آرڈر نہ دوں تمہارا رابطہ اب صرف مجھ سے رہے گا، ماسٹر چیف نے کہا۔ یس ماسٹر چیف، پال میکارے نے کہا اور ماسٹر چیف نے سرخ بٹن آف کر دیا اور ایک بار پھر مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے سرخ بٹن کو دوبارہ پریس کیا تو اسکرین پر جھماکے ہونا شروع ہو گئے اور پھر سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی اسکرین پر ایک بل ڈاگ کے چہرے جیسا چہرہ ابھر آیا جس پر انتہائی سختی اور صفاقی کے تاثرات جیسے سب نظر آتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ شخص پوری دنیا کا قاتل ہو۔ لاگوش بول رہا ہوں ماسٹر چیف، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ لاگوش، تم بگورا منتقل ہو جاؤ، پال میکارے کو لیبارٹری میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب بگورا کا تمام سیکشن تمہارے ماتحت ہوگا۔ پاکیشیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ علی عمران اپنے دو قوی ہیکل نیگرو ساتھیوں سمیت شاید لیبارٹری پر حملہ کرے۔ اس نے ولنگٹن کے چیف جیرالڈ کو ہلاک کر دیا ہے اور جیرالڈ اس لیبارٹری اور پال میکارے کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ اس نے جیرالڈ سے گرین ڈیتھ لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی ہوں گی اور وہ وہاں حملہ کرے گا۔ میں نے اس کی جنرل کلنگ کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جنرل کلنگ میں ہلاک نہ ہو سکے اور وہاں پہنچ جائے۔ وہ لازماً بلو ہیون میں پال میکارے کو ملنے کے لیے آئے گا، تم نے وہاں اس کو ہلاک کرنا ہے، ماسٹر چیف نے کہا۔ اس کا حلیہ وغیرہ ماسٹر چیف؟ لاگوش نے پوچھا۔ وہ میک اپ کرنے میں ماہر ہے، اس لیے حلیہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، تم وہاں صرف اسے اندازے سے پہچان سکو گے، ماسٹر چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے ماسٹر چیف، میں وہاں آنے والے تمام اجنبیوں کی نگرانی کراؤں گا اور جس پر شک ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، لاگوش نے اس طرح مطمئن لہجے میں کہا جیسے یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسلامی سیکیورٹی کونسل کا کرنل فریدی بھی شاید وہاں پہنچے، تم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ بھی انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، ماسٹر چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سرخ بٹن آف کر دیا اور پھر باقی بٹن بھی آف کرنے شروع کر دیے۔ جب مشین مکمل طور پر آف ہو گئی تو ماسٹر چیف نے اسٹول سے اٹھا، اس نے اسٹول کو واپس اندر کے اس کے مخصوص خانے میں دھکیلا اور پھر کمرے کی اس سائڈ پر گیا جہاں اس سے پیر مار کر مشین کو فرش سے باہر نکالا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک بار پھر فرش پر مخصوص انداز میں پیر مارا۔ سرر کی آواز کے ساتھ ہی مشین دوبارہ فرش میں غائب ہو گئی اور ماسٹر چیف واپس اپنے پہلے والے دفتر میں پہنچ گیا۔ اس نے کرسی کے عقب میں موجود الماری کھولی، اس میں ہاتھ ڈالا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی سائڈ پر موجود دیوار برابر ہو گئی جس سے پہلے دروازہ نمودار ہوا تھا۔ ماسٹر چیف نے الماری بند کی اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن دبا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس راجر اٹینڈنگ یو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ماسٹر چیف بول رہا ہوں راجر، ماسٹر چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر چیف، راجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پاکیشیا کا علی عمران اور اسلامی سیکیورٹی کونسل کا کرنل فریدی دونوں ڈیتھ سرکل کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بلیرک جزیرے پر پہنچ جائیں۔ تم نے وہاں ہیڈ کوارٹر کو سیل کر دینا ہے اور پورے جزیرے پر اپنے سیکشن کو پھیلا دینا ہے۔ میں نے ویسے ان دونوں کا جنرل کلنگ کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن پھر بھی تم نے بہرحال
ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کرنی ہے، ماسٹر چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر چیف نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس عمران اور کرنل فریدی دونوں کی ہلاکت کا فول پروف بندوبست کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اول تو جنرل کلنگ آرڈر کے تحت یہ دونوں ہر حالت میں قتل ہو جائیں گے، اور اگر بفرض محال ایسا نہ ہوا تو اگر یہ دونوں لاگیریا کا رخ کریں گے تو لاگوش کے ہاتھوں مارے جائیں گے، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے لاگوش کسی طرح بھی ان دونوں سے کم نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا تو پھر روجر اور اس کے سیکشن بلیرک جزیرے میں ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اب ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری دونوں کی طرف سے مکمل تحفظ کا یقین ہو گیا تھا۔ اگر یہ دونوں لاگوش یا روجر کے ہاتھوں ہلاک نہ بھی ہوئے تب بھی وہ نہ ہی لیبارٹری تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ہر طرح سے مطمئن ہو گیا تھا۔ لاگیریا کا شہر بکورا چھوٹا شہر تھا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی انتہائی خطرناک ٹوبی جنگل تھا جہاں دنیا بھر سے شکاری حکومت کی اجازت سے شکار کھیلنے آتے تھے۔ اس کے علاوہ جنگل کے موضوع پر فلمیں بنانے والے یونٹ بھی اکثر یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سیاحوں کے لیے اس جنگل میں بے حد کشش تھی، اس لیے جنگل کے کنارے پر موجود گاؤں بگورا آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر ایک ماڈرن شہر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ گو حکومت لاگیریا نے ٹوبی فاریسٹ کا صرف ایک محدود علاقہ شکار کے لیے فلمیں بنانے اور سیر و سیاحت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، باقی جنگل میں لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا، کیونکہ وہ جنگل انتہائی خطرناک تھا اور وہاں خونخوار درندوں کی بھی کثرت تھی۔ البتہ ان علاقوں میں کہیں کہیں ٹوبی فاریسٹ کے اندر صدیوں سے رہنے والے قبائل رہتے تھے جو کم ہی بگورا شہر آتے تھے۔ حکومت لاگیریا نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے خاصے اقدامات کیے تھے، اس لیے یہ قبائل اب مکمل طور پر وحشی اور آدم خور نہ رہے تھے، بلکہ ان میں تعلیم کی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آبائی ماحول کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ اکا دکا قبائل شہر میں منتقل ہو گئے تھے اور وہ یہاں محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان قبائل کو ٹوبی کہا جاتا تھا اور انہی کے نام پر جنگل کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ اپنے مخصوص قد و قامت، ٹھوس اور انتہائی مضبوط جسموں کے ساتھ اپنے مخصوص نقش و نگار کی وجہ سے دور سے ہی پہچانے جاتے تھے، اور اکثر سیاح ان کی وجہ سے ادھر آتے تھے اور ان کی تصویریں بنانے کے لیے انہیں تلاش کرتے رہتے تھے۔ بگورا کی سب سے معروف شاہراہ پر 4 منزلہ بلو ہیون کلب بگورا کی سب سے شاندار عمارت سمجھی جاتی تھی، اور یہاں ہر وقت غیر ملکی سیاحوں کا رش لگا رہتا تھا۔ مقامی باشندے بھی اکثر یہاں آتے رہتے تھے، لیکن زیادہ تعداد بہرحال غیر ملکی سیاحوں کی ہی ہوتی تھی۔ بلو ہیون کلب کے باہر ٹیکسی آ کر رکی تو عمران، جوزف اور جوانا تینوں ٹیکسی سے نیچے اتر آئے۔ جوزف نے کرایہ ادا کیا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ عمران اس وقت ایکریمی سیاح کے روپ میں تھا، جبکہ جوزف اور جوانا اپنی اصل شکلوں میں تھے۔ باس، مجھے یہاں خطرے کی بو آ رہی ہے، اچانک جوزف نے کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے عمران سے کہا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ چونکہ یہ جنگل کا کنارہ ہے اس لیے ظاہر ہے تمہیں جنگل میں موجود درندوں کی بو تو آنی ہی ہے، اور جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ درندوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ نہیں باس، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس کلب میں داخل ہو کر خطرے کے منہ میں جا رہے ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ جب جوزف اور جوانا ہوں تو میں بھوکے شیروں کی کچھار میں بھی داخل ہوتے ہوئے نہیں گھبراتا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہال کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جوزف اور جوانا بھی اندر داخل ہو گئے۔ کلب کا وسیع و عریض ہال آدھے سے زیادہ غیر ملکیوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں ویسے تو مختلف قومیت کے سیاح مرد اور عورتیں نظر آ رہی تھیں، لیکن زیادہ تعداد میں ایکریمین ہی تھے۔ عمران نے ایک نظر ہال کو دیکھا اور پھر ایک طرف بنے ہوئے وسیع و عریض کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جس کے پیچھے 3 مقامی آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ کیا مینیجر سے ملاقات ہو سکتی ہے، یا پہلے ان سے ملاقات کے لیے وقت لینا پڑے گا؟ عمران نے ایک کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہو سکتی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں مینیجر صاحب سے اس لیے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایکریمیا میں اس کلب جیسا کلب بنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کلب کا نقشہ چاہیے، مجھے یہ کلب بے حد پسند آیا ہے، عمران نے کہا۔ تھینک یو سر،
काउंटर मैन ने कहा और फिर काउंटर पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने 2 बटन प्रेस कर दिए। सर, मैं काउंटर से बोल रहा हूँ। एक एग्रीमी जनाब माइकल साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इनके साथ 2 नेग्रो भी हैं। वो आपसे क्लब के नक्शे के बारे में बात करना चाहते हैं। इनका कहना है कि उन्हें ये क्लब बेहद पसंद आया है और वो ऐसा ही क्लब एकेडेमिया में बनवाना चाहते हैं। काउंटरमैन ने मौदबाना लहजे में अखट्टी ही सारी बात कर दी। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब सुनकर काउंटरमैन ने कहा और रिसीवर रखकर इसने एक साइड पर खड़े एक आदमी को इशारा करके बुलाया। इस आदमी के सीने पर सुपरवाइजर का बैज लगा हुआ था। साहिबान को मैनेजर साहब के पास स्पेशल ऑफिस में ले जाओ, काउंटरमैन ने सुपरवाइजर से कहा। यस, आइए सर, सुपरवाइजर ने कहा और फिर वो साइड की राहदारी की तरफ मुड़ गया। थैंक यू, इमरान ने काउंटरमैन से कहा और फिर सुपरवाइजर के पीछे राहदारी की तरफ चल पड़ा। राहदारी के आखिर में एक दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लाह मुहाफिज खड़े थे। ये है जनाब मैनेजर साहब का स्पेशल ऑफिस, सुपरवाइजर ने कहा तो इमरान ने इसका शुक्रिया अदा किया। क्या आपकी मुलाकात तय है जनाब? एक मुसल्ला मुहाफिज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अभी तय हुई है, काउंटरमैन के जरिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो इस मुसल्ला मुहाफिज ने साइड दीवार में लगे हुए स्विच पैनल का एक बटन प्रेस कर दिया तो दरवाज़ा मेकानिकी अंदाज में खुलता चला गया। तशरीफ़ ले जाइए सर, मुहाफिज ने एक तरफ हटते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे जोसेफ और जवाना भी अंदर दाखिल हुए। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। बड़ी सी मेज़ के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी मौजूद था। तशरीफ़ लाइए जनाब, इस उधेड़ उम्र ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो इमरान चौंक पड़ा। वो मैनेजर पॉल मेकारे की आवाज़ सुन चुका था, जबकि इस उधेड़ उम्र की आवाज़ पॉल मेकारे से मुख्तलिफ थी। क्या आप यहाँ के मैनेजर हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, तशरीफ़ रखिए, इस उधेड़ उम्र ने कहा। आपका नाम? इमरान ने पूछा। मेरा नाम जर्सी है, मैं मैनेजर हूँ, उधेड़ उम्र ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन हमें मालूम हुआ था कि पॉल मेकारे साहब मैनेजर हैं, इमरान ने कहा। वो अब चीफ मैनेजर हैं जनाब, इनकी तरक्की हो गई है, जर्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, फिर उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तशरीफ़ रखें, मैं मालूम करता हूँ कि वो होटल में मौजूद हैं या नहीं, जर्सी ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ सोफे पर बैठ गया, जबकि जोसेफ और जवाना भी साथ ही बैठ गए। जर्सी ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। जर्सी बोल रहा हूँ मैनेजर, एक एक्रीमियन माइकल साहब 2 नेग्रो साथियों के साथ आपसे मुलाकात चाहते हैं, जर्सी ने कहा। जी हाँ, वो मेरे ऑफिस में ही मौजूद हैं, जर्सी ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा। बेहतर जनाब, जर्सी ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा और रिसीवर रख दिया। वो क्लब से बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो खुद यहाँ आ रहे हैं, जर्सी ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद अचानक छत से चटाक की आवाज़ सुनाई दी और इमरान, जोसेफ और जवाना तीनों ने बेख्तियार सर ऊपर उठाए ही थे कि इमरान का जहन इस तेज़ी से घूमने लगा जैसे किसी ने उसे पूरी रफ्तार से चलते हुए सीलिंग फैन से बांध दिया हो। इसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसका जहन तेज़ी से घूमते घूमते यकलख तारीकियों में डूब गया। फिर जैसे तारीकी में जुगनू चमकता है, इस तरह इसके जहन पर वक्फे वक्फे से जुगनू चमकने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती चली गई और इमरान की आंखें खुल गईं। चंद लम्हों तक तो इमरान के जहन पर धुंध सी छाई रही, फिर इसका शऊर बेदार होता चला गया और इसके साथ ही इसके जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह उभर आया। इसने चौंक कर इधर उधर देखा और उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। वो एक तहखाने नुमा कमरे की दीवार से जंजीर से बंधा हुआ खड़ा था। इसके बाजुओं में दर्द हो रहा था और वो इस दर्द की वजह समझ गया था कि बेहोशी के आलम में चूंकि इसका जिस्म नीचे की तरफ ढलका हुआ होगा, इसलिए जिस्म का सारा वजन बाजुओं पर पड़ता रहा था। अब वो अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा हो गया था, इसलिए अब बाजुओं पर दबाव की शिद्दत कम हो गई थी। अलबत्ता दर्द महसूस हो रहा था। इसने नजरें घुमाई तो साइड पर जोसेफ और जवाना दोनों मजबूत जंजीरों से बंधे हुए मौजूद थे और इनके जिस्म भी नीचे की तरफ ढलके हुए थे क्योंकि वो अभी तक बेहोश थे। इमरान समझ गया कि मखसूस जहनी वर्जिशों की वजह से वो खुद ही होश में आ गया है। कमरे का दरवाज़ा इसकी नज़रों के सामने था और इस कमरे में सिवाय इस दरवाजे के और कोई चीज़ ना थी। अलबत्ता छत में एक बल्ब रोशन था। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी मौजूद थी जिसके दोनों पट खुले हुए थे और अलमारी के अंदर मुख्तलिफ साइज़ों के खंजर
اور کوڑے पड़े वगैरह पड़े हुए थे। एक तरफ लोहे की 3 कुर्सियां भी रखी हुई थीं। दरवाज़ा लकड़ी का था और बंद था। इमरान ने अपनी जंजीरों पर नज़र डाली तो इससे देखा कि जंजीरें इसकी कलाइयों में बाकायदा चमड़े के बने हुए पट्टों से मुंसलिक थी। इमरान ने अपने बाजुओं को आगे की तरफ झटका दिया, लेकिन जंजीरें और फौलादी कड़े खासे मजबूत थे। इमरान ने अपनी उंगलियां मोड़कर क्लिप खोलने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश के बावजूद वो उन्हें ना खोल सका। इसे महसूस किया था कि क्लिप इस अंदाज में लगे हुए हैं कि उन्हें सिर्फ उंगलियों की पोरों की मदद से ना पकड़ा जा सकता है और ना खोला जा सकता है। अभी वो मजीद कोई तरकीब सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बुलडॉग के चेहरे वाला देव हैकल आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो वाकई देव जैसे जिस्म का मालिक था। जोसेफ और जवाना से भी इसका कद कुछ निकलता हुआ था और जिस्म भी इससे कदरे ज़्यादा फैला हुआ था, और इसका जिस्म देखकर ही महसूस हो जाता था कि वो गोश्त पोस्ट की बजाय चट्टानों से तराशा गया है। इसका चेहरा भी खासा बड़ा और भारी था और चेहरे पर सफाकी और सर्द मोहरी जैसे सबत नजर आ रहे थे। इसके पीछे 2 और पहलवान नुमा आदमी थे, लेकिन वो बहरहाल उसके सामने बौने ही नजर आ रहे थे। तो तुम पाकिस्तान के अली इमरान हो, जिससे मास्टर चीफ को खतरा था? हो, आने वाले ने इमरान को देखते हुए इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा। इमरान जिस्मानी लिहाज से वाकई उसके सामने बच्चा महसूस हो रहा था। कमाल है, यहाँ क्या चीफ साहिबान के लिए स्कूल बनाया गया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम अब अपने आप को पागल जाहिर करना चाहते हो? इस देव हैकल ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। तुमने खुद ही मास्टर चीफ कहा है, मतलब हुआ कि जिस स्कूल में चीफ पढ़ते हैं, इस स्कूल का उस्ताद। इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हो, लागोश के सामने इस तरह की फजूल बातें करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस देव हैकल ने कहा। तो तुम्हारा नाम लागोश है? इमरान ने कहा। हाँ, मेरा नाम लागोश है, लेकिन अरे हाँ, तुम तो गैस से बेहोश हुए थे, फिर तुम खुद ब खुद कैसे होश में आ गए? लागोश ने अचानक चौंकते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे अचानक ही इस बात का ख्याल आया हो। अगर मैं बेहोश रहता तो तुम्हारा इस्तकबाल कैसे कर सकता था? आखिर तुम लागोश हो और किसी मास्टर चीफ के मातहत हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथी तो खासे जानदार हैं, क्या तुमने उन्हें हायर किया हुआ है? कौन है ये? लागोश ने बेहोश जोसेफ और जवाना की तरफ देखते हुए कहा। इनमें से एक का नाम जोसेफ है और ये प्रिंस ऑफ अफ्रीका है, और दूसरे का नाम जवाना है और ये वो जवाना है जो कभी पेशावर कातिलों की बैनुल अक़वामी तंजीम मास्टर किलर का रुकन था। इमरान ने कहा तो लागोश बे इख्तियार उछल पड़ा। वो बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और इसे जवाना के बाल हाथ में पकड़कर इसका सर ऊंचा किया। ओह ओह, ये तो वाकई जवाना है। ओह, इससे तो मैंने बड़ा पुराना हिसाब चुकाना है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड, लागोश से जवाना के बाल छोड़ते हुए कहा, और फिर वो पीछे खड़े पहलवानों में से एक से मुखातिब हुआ। इन दोनों को होश में ले आओ, लागोश ने कहा। यस बॉस, एक ने कहा, और जेब से एक पतली गर्दन वाली लंबी सी शीशी निकालकर वो आगे बढ़ा। इसे जोसेफ के करीब जाकर बोतल का ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना इसकी नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इससे शीशी हटाई और आगे बढ़कर जवाना की नाक से लगा दी, और फिर शीशी हटाकर उसने इसका ढक्कन बंद किया और उसे वापस जेब में डाला, और वो पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुर्सी लाकर दो मुझे, लागोश ने कहा तो एक पहलवान नुमा आदमी ने जल्दी से लोहे की बनी हुई कुर्सी उठाई और लाकर लागोश के करीब रख दी। लागोश बड़े फाखिराना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद ही जोसेफ और जवाना दोनों के जिस्मों में हरकत के तासुरात उभर आए। लागोश की अब पूरी तवज्जो इन दोनों पर ही मरकूज थी। चंद लम्हों बाद इन दोनों ने बारी बारी कराते हुए आंखें खोल दी, और फिर इनके ढीले पड़ते हुए जिस्म खुद ब खुद सीधे होते चले गए। मुझे पहचानो जवाना, मुझे पहचानो, आज बड़े तवील अरसे के बाद तुम मेरे सामने आए हो, लागोश ने यकलख्त इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तो जवाना की नज़र लागोश पर जम गई। ये लागोश है जवाना, और इसका कहना है कि इसे मास्टर किलर के जवाना से पुराना हिसाब किताब चुकाना है। इमरान ने कहा तो जवाना के जिस्म को एक झटका लगा और इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम जिंदा हो अभी तक? जवाना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं जिंदा भी हूँ और तुम्हारे सामने भी मौजूद हूँ। तुम्हारा ख्याल था कि तुमने मुझे समुद्र में डुबो कर हलाक कर दिया है, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ। मुझे एक आबदोज वालों ने निकाल लिया था और फिर तवील अरसे तक मेरा इलाज होता रहा।
اس کے بعد جب میں ایکریمیا پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ ماسٹر کلر ختم ہو گئی ہے اور تم کہیں غائب ہو گئے ہو، اور پھر آج تم میرے سامنے آئے ہو۔ آج تمہیں وہ سارا حساب چکانا ہوگا۔ لاگوش نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم زندہ بھی بچ سکتے ہو۔ بہرحال اگر تم زندہ بچ گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میری پیشہ ورانہ زندگی کا یہ پہلا مشن تھا جو ناکام ہو گیا، لیکن اب میں بہرحال اسے ضرور پورا کروں گا، کیونکہ جس سے میں نے تمہاری ہلاکت کا معاوضہ لیا تھا وہ مجھ پر قرض کی صورت میں واجب الادا ہو گیا ہے۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، کس نے تمہیں میرے خلاف ہائر کیا تھا؟ لاگوش نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، تمہارے باس فرنیڈو نے۔ تم نے اس کی گرل فرینڈ کی توہین کی تھی، جوانا نے جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ فرنیڈو تھا۔ بہرحال وہ تو مر چکا ہے، ورنہ میں اس کی گردن بھی توڑ دیتا، لیکن تم تو زندہ ہو، اب اس کا حساب بھی تمہیں ہی چکانا ہوگا۔ لاگوش نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ حساب کتاب چکانے کے لیے تیار ہوں، بولو کس طرح چکانا ہے چاہتے ہو؟ جوانا نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لاسن۔ لاگوش نے ایک پہلوان سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ اسی پہلوان نے جواب دیا جس نے جوزف اور جوانا کو ہوش دلایا تھا۔ جوانا کی زنجیریں کھول دو، لاگوش نے کہا۔ تو کیا تم اس تنگ سی جگہ میں مقابلہ کرو گے؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہیں بڑے ہال میں بھی لے جا سکتا ہوں، لاگوش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم پہلے مجھ سے لڑ لو لاگوش، اس کا حساب کتاب میں تمہارے ساتھ برابر کر دوں گا، جوزف نے اچانک کہا۔ نہیں، تم دونوں کو گولی مار دی جائے گی، لاگوش نے کہا اور پھر اس نے جیب سے ایک ریوالور نکال لیا۔ ٹھہرو لاگوش، انہیں یہ مقابلہ دیکھنے دو۔ ابھی یہ میرے ساتھی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ میں نے تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑنے میں کتنا وقت لگایا ہے، جوانا نے کہا۔ لیکن میں انہیں آزاد کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، یہ فرار ہو جائیں گے، لاگوش نے کہا۔ تم میرے متعلق جانتے ہو کہ جب میں وعدہ کر لوں تو اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہوں، اس لیے میرا وعدہ ہے کہ میرے ساتھی فرار نہیں ہوں گے اور نہ ہی تمہاری اور میری لڑائی کے درمیان کسی قسم کی مداخلت کریں گے، جوانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، لاگوش نے کہا اور پھر اس نے اپنے آدمیوں کو جوزف اور عمران کی زنجیریں بھی کھولنے کے لیے کہا۔ یس باس، اس کے آدمی نے کہا۔ انہیں اسپیشل ہال میں لے آؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، اور اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو بے شک انہیں گولیوں سے اڑا دینا، لاگوش نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے آدمی نے آگے بڑھ کر پہلے جوانا کی زنجیریں کھولی اور پھر وہ جوزف کی طرف مڑ گیا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی عمران کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد تینوں زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ تم نے اسے سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا تھا، پھر یہ کیسے بچ گیا؟ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ماسٹر، میری عادت تھی کہ میں طریقے بدل بدل کر اپنا مشن مکمل کرتا تھا۔ لاگوش کو میں نے اس کی رہائش گاہ سے اغوا کیا تھا اور پھر میں نے اسے سمندر کے اندر ایک جزیرے پر لے گیا تھا۔ وہاں میں نے اس کے ہاتھ پاؤں اور پیروں میں بھاری زنجیروں کے ساتھ پتھر باندھے اور پھر اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ بچ بھی سکتا ہے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے اچانک بے ہوش کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اب دروازے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ نہیں باس، جزیرے پر جا کر میں نے اسے اپنی حسرت پوری کرنے کا پورا موقع دیا تھا۔ یہ اس وقت ولنگٹن کا ٹاپ لڑاکا سمجھا جاتا تھا، لیکن ان دنوں اس کا جسم بہرحال اب سے کم پھیلا ہوا تھا۔ جب یہ شکست کھا گیا تب میں نے یہ کارروائی کی تھی، لیکن میں نے دانستہ اسے لڑائی کے دوران نہ ہی زخمی ہونے دیا تھا اور نہ ہلاک ہونے دیا تھا، جوانا نے جواب دیا۔ اب وہ اس تہخانے سے نکل کر ایک راہداری میں سے گزر کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ لاگوش کا ایک ساتھی آگے آگے چل رہا تھا جبکہ ایک ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک راہداری میں مڑے اور پھر ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ کافی بڑا ہال تھا، لیکن اس کا درمیانی حصہ خالی تھا، جبکہ سائڈوں پر چند میزیں اور کرسیاں موجود تھیں۔ ماسٹر، کتنا وقت دیں گے آپ مجھے؟ جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اب ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے۔ کس بات کے لیے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس لاگوش سے نمٹنے کے لیے، جوانا نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہاں تمہارا دنگل دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ عمران نے تلخ لہجے میں جواب دیا تو جوانا بے اختیار چونک پڑا۔ مگر اس نے تو مجھے چیلنج کیا ہے اور آپ نے بھی اب تک کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے پاس اس قسم کے تماشوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، سمجھے؟ وہاں چونکہ ہم بندھے ہوئے تھے اور فوری رہائی کا کوئی اسکوپ نہ تھا، اور لاگوش کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ حد درجے شفاق آدمی ہے، اس لیے اس نے مجھے بغیر کسی جھجک کے گولی مار دینی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا تھا۔ اور سنو، جیسے ہی لاگوش یہاں آئے گا تم نے اچانک اس کے دونوں پہلوانوں کا خاتمہ کرنا ہے اور پھر باہر جا کر اس عمارت میں جتنے بھی افراد ہوں سب کا خاتمہ کر دینا ہے۔
میں اس دوران اس لاگوش سے پوچھ گچھ کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ہمارے متعلق پہلے سے اطلاع پہنچ چکی ہے، اس لیے پول میکارے کو کلب سے غائب کر دیا گیا، اور چونکہ میں نے پول میکارے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں پہچان کر بے ہوش کر کے یہاں لاگوش کے پاس بھیج دیا۔ اس سے اب مزید آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس لاگوش سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے پہلوانوں کو ان کی باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں گی۔ لیکن ماسٹر، میں نے لاگوش سے وعدہ کیا ہے کہ آپ دونوں لڑائی میں مداخلت نہیں کریں گے، اور اس نے میرے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے آپ کو آزاد کیا ہے، جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لڑائی ہوگی تو اس مداخلت سے تمہارے وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے تم مطمئن رہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن باس، آپ کو بھی تو بہرحال لاگوش سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ان سے لڑنا پڑے گا، پھر یہ کام میں کیوں نہ کروں؟ میرا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہرحال زندہ رہے گا، جوانا نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے احکامات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ اور نہ ہی میں نے لاگوش سے کسی قسم کی لڑائی لڑنی ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گرین ڈیتھ لیبارٹری میں گرین ڈیتھ دوا تیار ہو چکی ہو، اور ہم یہاں تماشا کرتے رہ جائیں، اور وہ دنیا بھر کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور جوانا نے اس بار اس انداز میں سر ہلایا جیسے ابھی سے عمران کی بات کی وجہ سمجھ آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے ماسٹر، میں اب سمجھ گیا ہوں، جوانا نے کہا، اور چند لمحوں بعد ہال کے سامنے کی دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور لاگوش ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی تھی، لیکن عمران اس لڑکی کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے یہ لڑکی ٹوبی فارسٹ میں رہنے والے وحشی قبائل سے متعلق نظر آئی تھی۔ لڑکی کا مضبوط جسم، مخصوص قد و قامت اور اس کے خاص نقوش اسے عام افریقیوں سے ممتاز کرتے تھے۔ اس کی لمبی سی گردن میں دو کڑے موجود تھے جو سانپوں کی شکل کے تھے، اور یہ بھی قبائلیوں کی خاص نشانی تھی۔ وہ اپنی عورتوں کو ایسے ہی سانپوں جیسے کڑے پہنایا کرتے تھے جو کسی دھات کے بنے ہوئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کڑوں کو پہننے والے اول تو جنگل کے زہریلے سانپ انہیں نہیں کاٹیں گے، اور اگر کاٹ بھی لیں تو ان کے زہر کا اثر ان پر نہیں ہوگا۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے، ڈومیا، اور میں اسے اس لیے ساتھ لایا ہوں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ لاگوش کی کیا حیثیت ہے، لاگوش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بوتل کو منہ لگایا اور لمبے گھونٹ پینے لگا۔ یہ تو شاید ٹوبلی لڑکی ہے، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ ڈومیا، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے افریقہ کی مخصوص زبان میں کہا، تو ڈومیا بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم یہ زبان کیسے جانتے ہو؟ تم تو اجنبی ہو، ڈومیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جبکہ لاگوش بوتل منہ سے ہٹا کر حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیسے پہچان لیا کہ ڈومیا ٹوبلی ہے؟ لاگوش نے حیران ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ڈومیا کا تعلق ٹوبلی کے سب سے قدیم اور سب سے طاقتور قبیلے بوگوئی سے ہے۔ کیوں ڈومیا، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے قریب جاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا تعلق واقعی بوگوئی سے ہے، ڈومیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے مڑ کر جوزف اور جوانا کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تو ہاتھ میں بوتل پکڑے کھڑے دیو ہیکل لاگوش کی پسلیوں پر عمران کا زوردار پنچ پڑا، اور لاگوش بے اختیار اچھل کر ایک طرف ہٹا۔ اس کے ہاتھ سے بوتل نکل گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ لاگوش کچھ سنبھلتا، عمران کا جسم ہوا میں اچھلا، اور دوسرے لمحے اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر لاگوش کی تھوڑی کے نیچے پوری قوت سے پڑے، اور لاگوش چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل ایک زوردار دھماکے سے فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ریڈ ٹیٹ کی آوازوں کے اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ڈومیا بے اختیار دوڑ کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کی بجائے حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ لاگوش نے نیچے گرتے ہی چیخ کر انتہائی برقرفتاری سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کا جسم یکلخت چھلاوا سا بن گیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں یکے بعد دیگرے اس قدر تیزی رفتاری سے اٹھتے ہوئے لاگوش کی کنپٹی پر مسلسل ضربیں لگا رہی تھیں، جیسے عمران کی دونوں ٹانگوں میں کسی نے انتہائی تیز رفتار مشین فٹ کر دی ہو۔ اس نے اس قدر تیزی سے لاگوش کی کنپٹی پر ضربیں لگائیں کہ لاگوش نہ ہی پہلو بدل سکا، اور نہ عمران کی ٹانگیں پکڑ سکا، اور نہ ہی اٹھنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکا، اور پھر اس کے جسم نے 2-3 بار جھٹکے کھائے، اور پھر وہ سیدھا ہو کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران تیزی سے ڈومیا کی طرف بڑھا، جو حیرت سے بھرا چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔
جبکہ جوانا اور جوزف دونوں پہلوانوں کا خاتمہ کر کے اس ہال سے باہر جا چکے تھے۔ کیا تم واقعی اس لاگوش کی گرل فرینڈ ہو؟ جبکہ جہاں تک میری معلومات ہیں ٹوبی لڑکیاں غیروں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھا کرتی۔ عمران نے ڈومیا سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈومیا بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑے ہوئے لاگوش کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر یکلخت شدید نفرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ دیکھو میرے پاس خنجر موجود ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات اس کے دل میں یہ خنجر اتار دوں گی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ شہر دیکھنے آئی تھی کہ اس نے میرے باپ کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کر دیا اور مجھے اٹھا کر یہ ساتھ لے کر آ گیا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ اب یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ آنے سے انکار کیا تو یہ مجھے بھی میرے باپ کی طرح ہلاک کر دے گا۔ اس لیے میں خاموش رہی۔ یہ مجھے یہاں یہ کہہ کر لایا تھا کہ وہ مجھے اپنی طاقت کا تماشا دکھانا چاہتا تھا۔ ڈومیا نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ بہت خوب، تم واقعی بوگوئی ہو ڈومیا۔ بوگوئی اسی طرح غیرت مند ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈومیا بھی اختیار مسکرا دی۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم کون ہو؟ تم ہمارے متعلق بہت کچھ جانتے ہو اور پھر تم نے اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور کو اس طرح آسانی سے بے ہوش کر دیا ہے کہ مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، ڈومیا نے کہا۔ مجھے اتنی اچھل کود اس لیے کرنی پڑی ہے کہ میں اسے زندہ حالت میں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس سے ٹوبی فارسٹ میں ان کی لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، ورنہ تو اس کی بھینسے جیسی گردن پلک جھپکنے میں توڑی جا سکتی تھی، کیونکہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ پتلی گردنوں کی نسبت موٹی گردنیں زیادہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈومیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ ڈومیا نے پوچھا۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے۔ یہ لاگوش اور اس کے ساتھی یہودی ہیں۔ انہوں نے تمہارے ٹوبی جنگل میں کہیں کوئی خفیہ لیبارٹری بنائی ہوئی ہے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ یہ وہاں ایسے خوفناک ہتھیار تیار کر رہے ہیں جس سے دنیا کے لاکھوں کروڑوں بے گناہ اور معصوم لوگوں کو ہلاک کر کے پوری دنیا پر بالکل اسی طرح قبضہ کرنا چاہتے ہیں جیسے اس لاگوش نے تم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اپنے ساتھیوں سمیت اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت سے بچایا جا سکے۔ عمران نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم اس سے معلوم کرو کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ ٹوبی جنگل میں کہاں ہے، پھر میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گی اور میں تمہارے ساتھ مل کر ان سے لڑوں گی، ڈومیا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جوانا اور جوزف اندر داخل ہوئے۔ ماسٹر، یہ ویران علاقے کے اندر ایک عمارت ہے، یہاں 10 کے قریب مسلح محافظ موجود تھے جن کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، جوانا نے کہا۔ اگر 10 افراد کے خاتمے میں تمہیں اتنا وقت لگ گیا ہے تو اگر یہاں 40-50 افراد ہوتے تو شاید تمہیں مہینے لگ جاتے، عمران نے کہا۔ ماسٹر، یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے اور ہمیں اس عمارت کے بارے میں علم ہی نہ تھا، اس لیے ہم نے فائرنگ کرنے کی بجائے ہاتھوں سے سارا کام سر انجام دیا ہے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لاگوش کو اٹھاؤ اور کسی کمرے میں لے جا کر اسے کرسی پر بٹھا دو اور پھر کہیں سے مضبوط رسی تلاش کر کے اسے باندھ دو، عمران نے کہا۔ ماسٹر، اسے اسی کمرے میں لے جا کر زنجیروں میں نہ باندھ دیں جس میں اسے ہمیں باندھا تھا، جوانا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، خاصی مضبوط زنجیریں ہیں، یہ انہیں توڑ نہ سکے گا، عمران نے کہا، اور جوانا نے آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے لاگوش کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے کھینچ کر اپنے کاندھوں پر ڈالا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ ڈومیا، تاکہ یہ جو جگہ بتائے تم اسے سمجھ سکو، عمران نے ڈومیا سے کہا تو ڈومیا نے اسبات سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔